السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قربان میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر جھکا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن تمام اہل وطن کو مبارک ہو۔ بات کروں گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی۔ پاکستان کی ایک احتساب عدالت نے اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 اور ان کی اہلیہ کو 190 ملین القادر ٹرسٹ کیس پر سزائیں سنائی ہیں۔ یہی میرا موضوع رہے گا، خاص ولاگ ہوگا۔ میں اس کیس کے پس منظر پر بھی بات کروں گا، کس طرح اس کیس میں انصاف ہوا، انصاف کے اس کیا کہتے ہیں پاکستان کی عدالتوں کے جنگل والے انصاف پر بھی بات کروں گا۔ الہی روؤں کے پیٹوں جگر کو میں، الہی روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں۔ میرے دوستو، اسلام آباد کی احتساب عدالت کے ایک جج نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کو 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا کر ثواب دارین حاصل کیا ہے، اور اسی مقدمے میں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بیوی کو بھی 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے، اور القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ اس مقدمے کے حوالے سے اگر تفصیل میں جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس مقدمے کے فیصلے کو بار بار پہلے مؤخر کیا جاتا رہا۔ پچھلی مقدمے کی تاریخ میں اس فیصلے کے حوالے سے معزز جج صاحب کے ہاتھ میں ایک اسکرپٹ تھا جو کہیں سے لکھا ہوا آیا تھا، تو انہوں نے کہا فیصلہ تو میرے پاس ہے لیکن ملزم حاضر نہیں ہے، اس لیے آج عمران خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا، انہیں حاضر کیا گیا عدالت میں، اور ان کی بیوی بشریٰ بیوی کو وہیں پر عدالت سے ہی ان کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان صاحب تو پہلے ہی جیل میں اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 تھے۔ مقدمے کی جس طرح پروسیڈنگز ہوئیں اس حوالے سے میں ذرا تفصیلی بات کروں گا، میرے ساتھ آپ جمع رہیے گا۔ یہ فیصلہ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے جو فیصلہ سنایا، یہ 18 دسمبر سن 2024 کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور 3 مرتبہ یہ فیصلہ مؤخر ہوتا رہا، کیونکہ اوپر سے جنہوں نے یہ فیصلہ لکھ کے دیا تھا اس کا اسکرپٹ، انہوں نے جج کو فیصلہ سنانے کی اجازت شاید نہیں دی ہوگی، ورنہ ملزم حاضر ہے یا غیر حاضر ہے یا کچھ ہے، ملزم تمہارے پاس ہے جیل میں، آج جیسے حاضر ہو گیا اس دن بھی حاضر کر لیتے، تو بار بار مؤخر کر کے پاکستانی قوم کو یہ 1 ماہ پورا تذبذب میں نہ رکھا جاتا۔ فیصلہ ہے، صاف ستھرا فیصلہ ہے، عمران خان نے بھائی بہت بڑا گناہ کیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ چوری کیے ہیں، تو آپ فیصلہ سنائیں جیسے آج سنایا ہے، بہت اچھا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا نے کتنا اچھا فیصلہ سنایا ہے میرے دوستو، اللہ اکبر، میرے قاضی تیرے انصاف پہ لعنت۔ میں تو یہی کہوں گا، جب جج کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیوی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ عمران خان صاحب کو وہاں پر میڈیا کے لوگوں سے بات چیت نہیں کرنے دی گئی، کیونکہ وہاں پر انہوں نے اتنا شور اور ہلا گلا مچایا ہوا تھا۔ بہرحال فیصلے کے دوران عمران خان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ مسکراتے رہے، اور تضحیک امیز انداز میں وہ اس فیصلے کو سن کے مسکراتے رہے۔ عمران خان اور بشریٰ بیوی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کیس میں 450 کنال اراضی سے زیادہ زمین کے عطیے سے متعلق ہے۔ یہ ذرا میں آپ کو تفصیل بتا دوں، جو ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کی جانب سے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو دی گئی تھی۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ کرپشن کا الزام ملک ریاض پہ ہے، ان کو نہ کوئی سزا، نہ کوئی قید، نہ کچھ، اس کو کچھ نہیں ہوئی۔ آگے سنیں، عمران خان کا 1 ٹکے کا وہ ٹرسٹی تھا، صرف اس کا گناہ یہ ہے کہ اس وقت وہ وزیر اعظم تھا، اسے اور اس کی بیوی ٹرسٹی سے مراد انہوں نے کوئی یہاں مالی مراد بھی نہیں لیں، کوئی ان کی تنخواہ نہیں تھی۔ ٹرسٹی ایک اعزازی عہدہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے سربراہ ہیں، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوتا۔ اس کا الزام ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم برطانیہ سے منجمد ہونے کے بعد پاکستانی حکومت کے حوالے کی گئی، وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد
اس سوسائٹی کے ذمہ واجب الادا 460 ارب روپے کی رقم میں ایڈجسٹ کر دی گئی ہے۔ تاہم عمران خان، بشریٰ بیوی اور دیگر ملزمان خود پر عائد کردہ الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مقدمے کی سماعت کے دوران پروسیکیوشن یعنی استغاثہ کی جانب سے جو گواہان پیش کیے گئے، ملزمان کے وکلاء یعنی عمران خان صاحب اور ان کی بیوی بشریٰ بی بی صاحبہ کی دفاعی ٹیم نے انہیں جھٹلایا بھی نہیں۔ انہیں پتہ تھا وہ کیوں جھٹلاتے، انہیں پتہ تھا سزا۔ دیکھیں، عمران خان کو، بشریٰ بی بی کو پہلے ہی پتہ تھا یہ فیصلہ کیا ہے اور کیا ہونا ہے، تو وہی ہوا، ہم بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس جج صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ بھی فرما کر ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، میں کہتا ہوں میرے قاضی، میرے حافظ منیر، میرے جرنیل، میرے کرنیل، تیری ایک ایک ادا کے صدقے یار۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چند گواہان کو طویل جرح کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس کے باوجود ان کی ساکھ کو متاثر نہیں کیا جا سکا اور ان کے بیانات میں تسلسل اور ہم آہنگی دیکھی گئی۔ تاہم عدالت نے کہا ہے کہ پروسیکیوشن کے شواہد میں چند تضادات تو موجود ہو سکتے ہیں جو ایسے وائٹ کالر جرائم میں فطری طور پر موجود ہوتے ہیں۔ عدالت کے مطابق متعدد مواقع ملنے کے باوجود وکیل دفاع پروسیکیوشن کے مقدمے میں دراڑ ڈالنے میں وہ ناکام رہے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے کیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں عمران خان کون تھا، ان پر ایک یہی کیس نہیں ہے، اب ان کے کیسز کی تعداد میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ پہلے 200 ڈبل سینچری تو عمران خان پر جو کیسز تھے پہلی ہو چکی تھی، اب ان کی تعداد 225 سوا 200 کے قریب کیسز ہیں تقریباً۔ ان میں 18 قتل کے مقدمے بھی ہیں، ان کی بھی سزا اب عمران خان کو دیں۔ 18 لوگوں کو عمران خان نے قتل کیا، گاڑی چوری کی سزا، عدت پہلے بھی سزائیں آپ نے دیکھیں، وہ کیا کیا بعد میں بیل ہوئیں، کیا ہوئی وہ عدالتی، میں اس پہ نہیں پڑھوں گا۔ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بیوی سمیت 8 افراد کے خلاف 190 ملین برطانوی پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کا ریفرنس اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت میں 1 دسمبر سن 2023 میں دائر کیا گیا تھا۔ 8 میں سے 2 ملزمان یعنی عمران خان اور ان کی اہلیہ پر اس مقدمے میں فرد جرم 27 فروری 2024 کو عائد کی گئی تھی، اور ان دونوں نے، کیونکہ انہوں نے کوئی جرم، اس میں کوئی ان کا تعلق ہی نہیں تھا۔ اچھا، وہ پیسہ جو برطانیہ سے آیا 190 ملین پاؤنڈ، وہ آج بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہے، پورے کا پورا جتنا آیا ویسے کا تیسا ہی۔ ان میں عمران خان کا کوئی ہے گناہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو سیرت سکھانا چاہتا ہے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ یونیورسٹی بنائی تھی، تو اس کا اصل گناہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس ملک کے پاکستان میں پڑھانا چاہتا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سکھانا چاہتا ہے۔ یہ ہے اصل عمران خان کا گناہ، اور اسی کی پاداش میں یہ۔ اچھا، عمران خان کو 14 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانے کی قید بمشقت کی سزا سنائی ہے، اور بشریٰ بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ یہ یونیورسٹی جو کہ عمران خان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بنائی تھی اپنی وزارت عظمیٰ میں، اس یونیورسٹی کے حوالے میں وہ اب مریم نواز کے حوالے کر دی جائے، تاکہ مریم نواز اس یونیورسٹی سے ثواب دارین حاصل کرے۔ پنجاب حکومت کے حوالے اس یونیورسٹی کو عدالت نے حوالے کرنے کا بھی فیصلہ سنایا ہے۔ میرے دوستو، نیب حکام کے مطابق احتساب عدالت کی جانب سے اس مقدمے میں 5 ملزمان کو اشتہاری بھی قرار دیا گیا ہے، جن میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشیر شہزاد اکبر، سابق ایک وزیر تھے زلفی بخاری صاحب، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سربراہ ملک ریاض صاحب، اور ان کے بیٹے اور بشریٰ بی بی کی ایک دوست تھیں جن کا نام تھا فرا شہزادی، وہ بھی شامل ہیں۔ عدالت نے ان کے دائمی وارانٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں، اور ان کے پاکستان میں جائیدادیں قرق کرنے کا بھی حکم دیا ہوا ہے۔
حالانکہ یہ سارے ملزمان پاکستان میں ہی تھے، انہیں اس وقت گرفتار نہیں کیا گیا۔ اب عدالت کو ہوش کے ناخن عدالت نے پاکستان کی لے لیے ہیں۔ اس مقدمے کا احتساب عدالت میں سماعت کے دوران قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی جانب سے مجموعی طور پر 35 گواہان کو پیش کیا گیا تھا، جن میں عمران خان کی کابینہ میں شامل 2 وفاقی وزراء پرویز خٹک اور زبیدہ جلال بھی شامل تھیں۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے نام پر پنجاب کے شہر جہلم میں واقع سینکڑوں کنالوں پر جو کنال اراضی سے متعلق انکوائری کو باقاعدہ تحقیقات میں شامل کیا گیا تھا۔ نیب کے حکام اس سے قبل اختیارات کے مبینہ غلط استعمال اور برطانیہ سے موصول ہونے والی رقم کی وصولی کے عمل کی انکوائری کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر 1-2 دلچسپ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اس سے بڑا بےہودہ مذاق نظام عدل کے خلاف ہو نہیں سکتا اس ملک میں۔ تو اسے ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں، اگر ان کو اس طرح کا عدل ملے گا، یہ عدالتیں ان کو اس طرح کا انصاف فراہم کریں گی، میں کون ہوں؟ میرے ملک کے غریبوں، میرے ملک کے کسانوں، میرے ملک کے مظلوموں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں کیا انصاف ملے گا؟ اور یہ ہے انصاف۔ بچپن میں ہم پی ٹی وی پر ایک ڈرامہ دیکھا کرتے تھے۔ ایک ڈرامہ تھا، اس میں ایک شخص جاتا ہے ایک بادشاہ کے کیا کہتے ہیں دربار میں، اور کہتے ہیں، اچھا اسی طرح کا واقعہ نواب اکبر بگٹی کے والے سے بھی مشہور ہوا تھا۔ عالم الغیب ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس میں صداقت کیا تھی۔ بہرحال اس ڈرامے میں دکھایا یہ گیا کہ ایک بادشاہ کے سامنے ایک غریب پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ میرے باپ پہ ظلم ہوا ہے، میرے باپ کی زمینیں چھین لی گئیں، اسے مارا، یہ پیٹا گاؤں کے چودھری نے، جاگیردار نے۔ بادشاہ سلامت حکم دیتے ہیں کہ اس کے والد کو کی گردن اڑا دی جائے۔ وہ بندہ سڑپڑا جاتا ہے جی کہ میں مظلوم ہوں، میرے والد پر پہلے ہی چودھری نے ظلم کیا ہے، گالیاں دی ہیں، مارا ہے، زمینیں اس سے چھین لی ہیں، اور اوپر سے میرے ہی باپ کو سزا دی جا رہی ہے جو کہ پہلے ہی مظلوم ہے۔ بادشاہ سلامت نے ارشاد فرمایا، انصاف ہوگا، انصاف ضرور ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جاگیردار کو چاہیے تھا کہ وہ زمینیں چھیننے سے پہلے، یہ جاگیردار کا کام تھا کہ اس بوڑھے کو جان سے مار دیتا، اس کو قتل کر کے زمین پر قبضہ کرتا، لہٰذا اس نے یہ گناہ کر دیا، اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی پر اس جاگیردار کو معاف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ جاگیردار پہلے ہی اس ہری کو، اس غریب مزدور کو قتل کرتا، اس کے بعد اس کی زمین پر قبضہ کرتا، لہذا اس سے غلطی ہوئی ہے، جس پر ملزم سے عدالت معافی، بادشاہ سلامت معافی مانگتے ہیں۔ لیکن اب بادشاہ کی حضور سے انصاف ہوگا، اور انصاف یہ ہے کہ جس شخص کو کی زمینیں بڑے جاگیردار نے ہڑپ کی تھیں، اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ غریب آدمی کا بیٹا رونے لگتا ہے، فریادی، اس نے کہا ہے عالم پناہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، آپ ایسے نہ کریں، میرا باپ پہلے ہی مظلوم ہے، آپ اسے کو چاہے جائے کہ اس کو انصاف دیں، آپ میرے باپ کو ہی کر رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت درباریوں کو فوراً اس نوجوان کو بدتمیزی اور توہین عدالت کی فلاں دفعات کے تحت گرفتار کیا جائے، اور اس کی گردن بھی اس کے باپ کے ساتھ اتار دی جائے۔ اس نے عدالت کو ڈسٹرب کیا ہے، بس یہی تھا فیصلہ۔ میں مختصراً یہی کہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ مفصل آج رات کو لائیو سٹریم پہ اس پہ میں گفتگو کروں گا، یہ میرا موضوع رہے گا۔ اس وقت آج جمعۃ المبارک کا مقدس دن تھا، اور امید یہ تھی کہ جو آج کا دن، تو ویسے آج فیصلہ سنانا بھی نہیں تھا، اچانک ہی وہ جج حرکت میں آیا، تو میں نے نماز جمعہ کے بعد وہ فیصلہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ تو رات کو انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد لائیو سٹریم پر میری طویل نشست ہوگی۔ آپ دوستوں کے ساتھ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ میرے آنے والے یا ویلاگز کے اور میرے لائیو سٹریم کے نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں۔ میں آپ کا تھینکفل رہوں گا۔ مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، اپنا رکھیے گا خود خاص خیال۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو۔ السلام علیکم۔